السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جو اگلے 48 گھنٹے وہ کیسے اہم ہیں، اور یہ جو گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے اور مسلم لیگ نون کا جلسہ ہو رہا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے سلسلے میں کیسی تیاریاں ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی، پھر اس میں کون کون شرکت کرے گا اس بارے میں بات کریں گے۔ جو بغاوت یا غداری کی جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی اس کی جو تازہ سچویشن ہے اس پہ بات کریں گے، کچھ وزیر اعظم کی تقریر پہ بات کریں گے، پھر جو آرمی چیف نے ایک تقریر کی پی ایم اے کاکول میں اس پہ بات کریں گے، اور پھر ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ جو اقتدار کی ریت ہے وہ حکومت کے ہاتھ سے سرکنا شروع ہو گئی ہے اور وہ کیسے سرکنا شروع ہو گیا اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو پروگرام ہمارا دیکھتے رہیں۔ تو ناظرین، اگلے 48 گھنٹے جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہونے جا رہے ہیں۔ اگلے 48 گھنٹے اس لیے اہم ہونے جا رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں نہ صرف یہ کہ یہ جو پہلا جو جلسہ ہے پی ڈی ایم کا اس کی تیاریاں عروج پہ پہنچیں گی، اس کی ابتدا ہو جائے گی، بلکہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران جو پہلا یہ جلسہ ہے وہ تقریباً اختتام پذیر ہو چکا ہوگا۔ اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ہمیں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ اسلام آباد میں جو ایوان ہائے اقتدار ہیں اور جو اسلام آباد کی فضائیں ہیں وہ بہت زیادہ افواہوں کی زد میں ہیں، بہت زیادہ چہمہ گوئیوں کی زد میں ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں جو حکومت کی پالیسی کیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ جو اپوزیشن سے کہ وہ 3 مہینے کے لیے اپنے جلسہ جلوس جو ہے وہ ملتوی کر دیں، اور کرونا کا بہت زیادہ خطرہ ہے اور کرونا بہت پھیلنے کا خدشہ ہے۔ لیکن ناظرین، ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب وفاقی وزیر شیخ رشید احمد بھی یہ کرونا کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس لاہور میں کر رہے تھے اور وہ اپوزیشن کو مشورہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی کرونا پھیلنے کا بڑا خطرہ ہے، این اسی وقت جو ہے وہ لیاقت باغ راولپنڈی میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جاری تھا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سا کرونا ہے جو کہ پی ٹی آئی والوں کو تو ٹارگٹ نہیں کرے گا، لیکن جو اپوزیشن ہے اس کو وہ ٹارگٹ کر لے گا۔ تو ہاؤ یہ مختلف قسم کی طریقے ہوتے ہیں، جیسے کہا گیا کہ جی کرونا کا خدشہ ہے، دہشت گردی کا خطرہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی حکمت عملی اس جلسے کے حوالے سے کیا ہوگی۔ حکومت کی حکمت عملی ابھی تک جو ہے وہ ہمیں کوئی واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہی۔ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کافی کنفیوز ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ امن و امان ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک جو نہیں ہے وہ جلسہ گاہ میں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عمران خان یہ کہتے تھے کہ جو ادھر آ جائیں ریڈ زون میں خود کنٹینر دوں گا، جس کو مرضی ہے جو کرے میرے خلاف جاج، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن وہ اسلام آباد سے تقریباً 250 کلومیٹر دور گجرانوالہ کے اندر جو ہے وہ جلسے کی اجازت دینے کے لیے ان کی حکومت ابھی تک تیار نہیں ہے، اور حکومتی مشینری جو نہیں ہے وہ جلسے کے بینرز بھی ہٹا رہی ہے۔ اور ایک جو ہمیں اطلاع ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ جو اصل اس جلسے کا ابتدا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب مریم نواز جو ہے وہ ریلی کی قیادت کرتی ہوئی جاتی عمرہ سے نکلیں گی اور لاہور کو کراس کرتے ہوئے جی ٹی روڈ پر آئیں گی۔ وہ وقت بہت زیادہ اہم ہوگا، کیونکہ ہمیں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ مریم نواز کو وہاں سے نکلنے نہ دیا جائے، کسی بھی وجہ سے کسی بھی طریقے سے ان کو روکا جائے اور ان کی کارکنوں کو ان تک پہنچنے سے روکا جائے۔ اس سلسلے میں بھاری نفری جو ہے وہ جاتی عمرہ میں کل تعینات ہوگی، اس کے مضافات کی سڑکوں پہ تعینات ہوگی۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے کارکن جو ماضی کی نسبت اس دفعہ بہت زیادہ چارج ہیں۔ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کے بارے میں ایک تاثر رہا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ بیلٹ پاور تو ہے لیکن یہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے۔ لیکن اس بار ایسا لگتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا کارکن ہے وہ اپنی قیادت کی جو طویل خاموشی ہے اس سے بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا، اور اب وہ جب قیادت بولی ہے تو انہوں نے شکر ادا کیا اور وہ کافی چارج دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، اس جلسے میں جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب تک جو اطلاعات موصول ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے اس جلسے میں شرکت کی دعوت قبول کی ہے، اور امکان ہے کہ وہ بھی اس جلسے میں شرکت کریں گے۔ لازمی بات ہے کہ یہ بلاول شرکت کریں گے تو پی ٹی ایم کے اور بھی جو مقامی لیڈرز ہیں وہ بھی شرکت کریں گے، لیکن بہرحال جو مین جو یہ ایشو ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا، کیونکہ گجرانوالہ جو ہے وہ سینٹرل پنجاب، لاہور، گجرانوالہ، یہ مسلم لیگ نون کا جو نہیں ہے وہ اسٹرانگ پوائنٹ سمجھے جاتے ہیں، اور وہاں پہ زیادہ جو رول ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہی ہوگا۔ ناظرین، اس میں سارے معاملے میں ایک چیز اور ہے کہ پولیس کو یوز تو کرے گی گورنمنٹ، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیس ہے وہ ڈی مورلائز دکھائی دیتی ہے۔ ڈی مورلائز اس سینس میں دکھائی دیتی ہے کہ پولیس نے جو مقدمہ درج کیا تھا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف، اس کو چونکہ گورنمنٹ نے آن کرنے سے انکار کر دیا، اگرچہ کہ جو سہیل وڑائچ ہیں، سینئر کالم نویس ہیں، تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، حالیہ کالم ہے، وہ انہوں نے اس میں کلیئر کر دیا کہ جی آئی جی پنجاب نے پرنسپل سیکرٹری
جو ہیں ٹو پرائم منسٹر اعظم خان، ان کے تھرو وزیر اعظم کی اجازت سے مقدمہ درج کیا تھا. لیکن دوسری طرف کچھ عجیب سا مکسچر ہے. پی ایم جیسے اس مقدمے سے اپنے آپ کو فاصلے پہ کر رہے تھے، اس سے ایک تو پولیس ڈیمورلائز ہوئی کہ وہ پولیس نے ایک مقدمہ درج کیا اور اس کو گورنمنٹ آن ہی نہیں کر رہی، اس کی پولیس کے پیچھے کھڑی نہیں ہو رہی. اوپر سے اتنا بڑا ایک تحریک آ گئی. پی ڈی ایم کا آغاز جو ابتدا وہ باقاعدہ جو نہیں ہے وہ اس جلسے سے ہوگی. اس کے بعد پورے ملک میں جیسے کہ ایک سلسلہ چلے گا اور اس جلسے سے ہی جو ہے مومنٹم بنے گا سارا پی ڈی ایم کی تحریک کا، اور یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ تحریک کتنی زیادہ مؤثر ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی غداری کی تھانہ شاہدرہ میں، جہاں سے گزر کے ساری ریلیوں نے آنا اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے آنا ہے، اس ایف آئی آر کے حوالے سے جہاں گورنمنٹ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آن نہیں کرتے، دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ آج وزیر داخلہ جو ہیں وہ اعجاز شاہ، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کافی سارے لوگوں کے نام مقدمے سے خارج کر دی اور بھی جو بے گناہ ہوگا اس کو ہم خارج کریں گے. تو پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے بھی یہی بات کی. تو ایک طرف صوبائی وزیر اطلاعات اور وفاقی وزیر داخلہ اس ایف آئی آر کے بارے میں ایسا تاثر دیں گے جی بالکل وہ ہم نے کیا اور ہم اس کو وہ کریں گے میرٹ پہ، اور ایک جے آئی ٹی بنائی گی اور اس نے اطلاع ملی کہ مریم نواز کا، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا اور کافی سارے لوگوں کے نام اس ایف آئی آر میں سے خارج کر دیے ہیں، اور وہ جو مدعی ہیں جو ایک پراسرار قسم کے مدعی ہیں ان کا بیان بھی قلم بند کیا گیا. تو ناظرین، وزیر اعظم نے گزشتہ روز ایک تقریر کی تھی جس میں کافی انہوں نے کچھ ایسی گفتگو کی جو کم از کم میرا نہیں خیال کہ کسی وزیر اعظم کو اس طرح کی کرنی چاہیے. جیسے کہ انہوں نے پرسنلی ٹارگٹ کیا طلال چودھری کو. یہ ایک وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتا، اور خصوصاً ایسا وزیر اعظم جو کہ خود شیشے کے گھر میں بیٹھا ہو. اور اس کے بعد مبینہ قسم کی تصاویر بھی کچھ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جس میں وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کچھ تصاویر تھیں، کچھ حالیہ تصاویر، اور کافی زیادہ ان میں الزامات بھی عائد کیے گئے. ہمیں نہیں پتہ ان تصاویر کی صحت کیا ہے، لیکن بہرحال وہ وزیر اعظم کو ایسا زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اتنے اس لیول پہ جا کے بات کریں. اس کے ساتھ وزیر اعظم نے جو ایک انتہائی اہم بات کی کہ چونکہ میں کرپٹ نہیں ہوں اور ڈی جی آئی ایس آئی کو اس بات کا پتہ ہے تو وہ اس وجہ سے وہ میرے خلاف نہیں ہیں اور وہ میرے ساتھ ہیں. انہوں نے ایک طویل عرصے کے بعد، ایک طویل گیپ کے بعد ایسا تاثر دینے کی کوشش کی، جبکہ بیچ میں کافی عرصہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. اور انہوں نے یہ دوبارہ سے وزیر اعظم نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو آئی ایس آئی ہے، یہ فوج ہے، وہ ان کے ساتھ ہے. وجہ انہوں نے بتائی کہ وہ چونکہ ایک صادق اور امین ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ جو وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ اس لیے نہیں تھے کہ وہ مبینہ طور پہ کرپٹ تھے. اور اس کے بعد جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں جو پاسنگ آؤٹ کی تقریب تھی اس میں جو ہے وہ شریک تھے بطور مہمان خصوصی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اور اس تقریب میں حافظ حمداللہ بھی موجود تھے. حافظ حمداللہ کے بیٹے بھی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شریک تھے، انہوں نے بھی پاس آؤٹ کیا. حافظ حمداللہ وہی ہیں جن کی ایک دفعہ نیشنلٹی یہ حکومت منسوخ کر چکی ہے، اور ان کے صاحبزادے جو نہیں ہیں وہ ماشاءاللہ پاک فوج کے میں کمیشنڈ آفیسر ہو گئے ہیں. اس میں جو اہم بات ہے وہ آرمی چیف نے جو وہاں پہ تقریر کی اس میں انہوں نے بہت ساری جہاں باتیں کی پروفیشنل حوالے سے، پاک فوج کی صلاحیتوں کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ پاک فوج ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ ہے. یعنی کہ انہوں نے وہ جو ان کا بیانیہ تھا جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے دیا کہ جی فوج جو ہے وہ آئین اور قانون کے تابع ہے اور وہ سیاست میں مداخلت پسند نہیں کرتے، اسی ایک سلسلے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آگے بڑھایا اور اس چیز کو واضح کیا. تمام کارنرز تک یہ میسیج پہنچ گیا کہ جی فوج جو ہے وہ آئین اور قانون کے تابع ہے. تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک لفظ امپائر کا استعمال ہوتا ہے، اس دفعہ وہ امپائر جو ہے اس نے ایک قسم کا اپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا. ایسی باتیں جو ہیں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، اور خیر ہونا بھی چاہیے. جو پاک فوج ہے وہ اس کا جو وفاداریاں ہیں وہ آئین پاکستان کے ساتھ ہی ہیں اور ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ ریت سرکنا حکومت کے ہاتھ سے کیسے شروع ہو گئی ہے. تو ناظرین، ریت سرکنا اس لیے شروع ہو گئی جو اسلام آباد میں جو بہت سارے حلقے ہیں وہاں پہ بہت سارے آپشنز ڈسکس ہو رہے ہیں. کافی پراسرار قسم کا ماحول ہے اسلام آباد میں اس وقت، پنڈی میں اس وقت، اور ایسے آپشنز زیر غور ہیں کہ کچھ ایسی بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کوئی ایک وفاقی وزیر ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کے کسی عام شخصیت کے بیٹے سے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کو 11 یا 12 اراکین اسمبلی اس انتظار میں کہ آپ تحریک عدم اعتماد لائیں اور ہم حکومت کے خلاف جائیں. یہ ایک وفاقی وزیر نے رابطہ کیا اور اس چیز کی تصدیق جو ہے وہ خواجہ آصف نے بھی پہلے اور انداز میں کی، بعد میں اور انداز میں کی. اور اس کے ساتھ ایسے آپشن زیر غور ہے کہ جی اپوزیشن اگر لاتی ہے تحریک عدم اعتماد اور اس میں جو ہے وہ ادارے جو ہیں وہ بالکل آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھتے ہیں،
تو اس چیز کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب کر کے حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر مختلف آپشن زیر غور ہیں کہ جی ایک وزیر اعظم نیا منتخب کیا جائے اور وہ ایک مناسب سے اصلاحات کر کے الیکشنز کا جو اعلان کر دیا جائے. الیکشن چونکہ فوری طور پہ کرانا اتنا زیادہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگلے 6 مہینے کے بعد یا اگلے 1 سال کے اندر الیکشن کیا جائے. دوسرا اس میں آپشن یہ بھی زیر غور آ رہا ہے کہ جی کوئی ایسی ایک عبوری سپریم کورٹ کے ذریعے سے کوئی ایک ریفرنس بھیج کے ایک عبوری مدت کے لیے ایک حکومت قائم کیجیے اور وہ یہ ساری اصلاحات کر کے پھر الیکشن کروائے. لیکن بظاہر اس وقت یہ دکھائی دے رہا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اقتدار کی ریت ہے وہ حکومت کی بند مٹھی میں سے سرکنا شروع ہو گئی ہے، بلکہ کافی ساری سرک گئی ہے. تو امکان اس چیز کا یہی ہے کہ اگلا سال جو ہے وہ الیکشن کا سال ہو سکتا ہے، اور یہ جو اگلے 48 گھنٹے ہیں یہ بہت ساری چیزوں کو فیصلہ کر دیں گے. اپوزیشن کی تحریک کے مومنٹم کا فیصلہ کر دیں گے، اس حکومت کے مستقبل کا بڑی حد تک فیصلہ کر دیں گے، اور اس حکومت کی پالیسی اور اپوزیشن کا رد عمل اور اداروں کا رد عمل، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ واضح ہو جائیں گی اگلے 48 گھنٹوں کے دوران. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.